الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بكلمة لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایمان اللہ کی طرف سے بہت عطا کردہ نعمت ہے۔ ایمان، صاحب ایمان، ایمان والا، یہ شخص ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا سے چلا جائے تو یہ کامیاب انسان ہے۔ اس کے پاس وہ دولت ہے جس سے آخرت کی ساری کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی دولت، ایمان کی کرنسی۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایمان کی دولت ایسی ہے کہ یہ ہر وقت یکساں نہیں رہتی۔ یہ ایمان صحت مند بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کمزوری بھی آ جا کرتی ہے۔ یہ ایمان پر مختلف احوال آتے رہتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جددوا ایمانکم، اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ یہ ایک جیسے نہیں رہتا، یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ ایک صدیق کا اکیلے کا ایمان اتنا بڑا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دو، اکیلے صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، اکیلے صدیق کا ایمان اتنا بڑھیا، اتنا بھاری، اتنا مضبوط، اتنا صحت مند، ساری امت کا ایمان سے اعلیٰ، اتنا بڑھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ایمان کا درخت جب خشک ہو جائے تو درخت جب خشک ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور اس کی شاخیں گرنے لگتی ہیں، تو پتہ نہیں لگتا یہ انار کا درخت ہے، موسمی کا درخت ہے، یہ کنوں کا درخت ہے، مالٹے کا درخت ہے، پہچان نہیں ہوتی کس کا درخت ہے۔ یہ پتے جو گر گئے، تو جب یہ ایمان کا درخت کمزور ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان کی زندگی ہے، عیسائی کی زندگی ہے، مسلمانوں کی شادی ہے، ہندوؤں کی شادی ہے، مسلمانوں کا گھر ہے، عیسائیوں کا گھر ہے، یہ بازار اہل اسلام کا ہے، اہل کفر کا ہے، یہ تاجر مسلمان ہے یا غیر ہے۔ اس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے کہ اس کی ساری شناخت مٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ درخت کے پتے گر جائیں، پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ آم کا درخت تھا، کنوں کا درخت تھا، بیری کا درخت تھا یا موسمی کا درخت تھا، پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے ایمان کا درخت خشک ہوتا ہے تو کالج سے نکلنے والی بیٹی کے بارے میں پتہ کوئی یقین سے نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ یہ نوجوان یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو پتہ نہیں لگتا اس نے مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے یا اس نے کسی کافر عورت کی گود میں پرورش پائی ہے، پہچان مشکل ہو جاتی۔ یہ جب دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے تو نہیں لگتا، یہ جب سود کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے یا غیر ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے، پہچان نہیں رہتی۔ تو یہ ایمان بڑھتا ہے تو ایسا بڑھتا ہے، سبحان اللہ، اکیلا صدیق اور ساری امت کا ایمان،
اور کمزور ہوتا ہے، اس کی درخت کی شاخیں گرتی ہیں، پتے گرتے ہیں تو پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آج ایک باپ اپنی نئی نسل کے لیے فکر کرتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر لے، بہت مبارک ہے، تاکہ میں دنیا میں دیکھوں میرا بیٹا اچھے روزگار پر ہے، اچھے عہدے پر ہے، اچھے منصب پہ ہے۔ دنیا والوں مجھ سے پوچھیں کہ تمہاری اولاد کا ہے تو کیسا گنف ایک فلاں ملک میں ہے اور ایک فلاں عہدے پہ ہے اور ایک فلاں منصب پر ہے، اور اس کی تعلیم کے لیے اپنی استعداد اور حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تاکہ کل اسے پریشانی نہ ہو۔ اس کی تعلیم پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اگر کمی کرے تو کبھی لاڈ سے اور کبھی سختی سے تنبیہ بھی کرتا ہے، بیٹے کیا کر رہا ہو، کبھی لاڈ سے اور کبھی پیار سے تنبیہ بھی کرتا ہے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے۔ تعلیم اچھی دلا دوں، مستقبل اچھا ہو جائے، کوئی اچھا منصب مل جائے۔ تو میرے عزیزو، کتنے باپ ایسے ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اپنی نئی نسل کے ایمان کی فکر کرنے والی بھی ہیں۔ کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میرے بیٹے کا ایمان کا کیا حال ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان اسلام کی ساری قدریں نکل گئیں، شرم و حیا کی ساری قدریں مٹ گئیں، اسلامی شاعر کی ساری عظمتیں اس کے دل سے مٹ گئیں۔ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ پیدا کرنے والے ہی کو بھول گیا، اس دنیا کے مالک اور حقیقی بادشاہی سے کہیں ایسا نہیں اس کی زندگی نافرمانی کی گزر اسی ہی فراموش کر بیٹھ۔ کتنے باپ ہے، کون خوش نصیب ہے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں اس کی بھی فکر ہوتی ہو، اس کی بھی فکر ہو۔ اور میرے عزیزو، سچ تو یہ ہے کہ بھوکا بھی چلا گیا کوئی بات نہیں، بن لباس کی بھی چلا گیا کوئی بات نہیں، جھونپڑی کے اندر رہتے رہتے بھی چلا گیا کوئی بات نہیں، ارے دسترخوان پہ ایک وقت کے کھانا ملا ایک وقت کا نہ ملا کوئی بات نہیں، ارے دنیا کے اندر جیسا کیسا گزار گیا کوئی بات نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے یہ ایمان کی دولت کے بغیر چلا گیا تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے اس نے۔ ہاں، یہ بہت نقصان کر کے جا رہا ہے، بہت بری شکست ہے، بہت بری ہار ہے یہ کہ ایمان کے بغیر جا رہا ہے، ایمان کے بغیر۔ تو یہ ایمان ایک سطح پہ نہیں رہتا، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ہاں ایک سطح پہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمارا نبی فرمایا کرتے اس ایمان کا بھی خیال رکھا کرو، اس کو بھی تازہ کیا کرو، اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نظر آئے ہاں مسلمان ہے، یہ گھرانہ نظر آئے، یہ خوشیاں اس کی نظر آئیں، اس کی غمیوں سے پتہ چلے، اس کا لباس بتائے مسلمان ہے۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جب ایمان کا یہ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے تو اس پہ ایک پھل لگتا ہے، المؤمن مألف، محبت کا پھل لگتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ایمان کا درخت ہی سوکھ جائے تو پھر محبت کا کیا پھل لگے گا؟ محبت کو پھل تو دور کی بات ہے، اس کی شاخیں بھی گر جائیں گی کہ بیٹا باپ کا نہیں رہے گا، بیٹی بھی ماں کی نہیں رہے گی، بیوی بھی شوہر کو دھوکہ دے بیٹھے گی، اور بھائی بھائی بھی نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ پھل تو دور کی بات ہے، ہاں یہاں تو اپنی شاخیں گرنے لگ جائیں گی، اپنی شاخیں گرنے لگ جائیں گی۔ ہمیں عزیزو، یہ ایمان کا پھل ہے، محبت الفت، لیکن سبز و شاداب ہو تب، اگر اسے رنگ نسل کا کیڑا لگ جائے، وطن اور علاقے کا کیڑا لگ جائے، زبان اور وطنیت کا کیڑا لگ جائے، ہاں عصبیت کا جب اسے کیڑا لگ جائے پھر یہ پھل نہیں آیا کرتا۔ سبحان اللہ، جب یہ ایمان کا درخت ہرا بھرا تھا تو مشرق کا بھی اس کا مسلمان بھائی تھا، اور مغرب کا بھی اس کا بھائی تھا، اور شمال کا بھی اس کا بھائی تھا، اور جنوب کا بھی اس کا بھائی تھا، اور مفاد پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی، لقمہ حرام کا کیڑا اس کے ایمان کو ایسا لگا اس کے گھر کے 4 آدمی بھی اب ایک نہیں رہے،
پنجابی پٹھان تو کیا ایک ہوتے، مہاجر میمن تو کیا ایک ہوتے، یہ بلادری والے خود بھی آپس میں دستے گریبان ہیں۔ ارے بلادری تو دور کی بات ہے، اس کا خاندان بھی آپس میں دستے گریبان ہے۔ ارے خاندان بھی بڑھیا بات ہے، یہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے دستے گریبان ہے، ہر شخص دستے گریبان۔ وہ ایمان ہے جس ایمان کے درخت پہ یہ خوبصورت پھل آیا کرتا ہے، آج وہی ہرا بھرا نہیں رہا، وہی ہرا بھرا نہیں رہا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ ساری دنیا کی دولت انڈیل ڈالو، اکٹھے دل ہو جائیں، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے، یہ قوم متحد ہو جائے، نہیں ہوگی۔ وہ اتحاد کا جو نقطہ ہے اور جو بنیاد ہے وہ ایمان کا ہرا بھرا ہونا ہے، وہ ایمان کی تازگی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کو پانی دیا، سبحان اللہ، پھر اس کے پھول کھلے، اس کے پھل آئے اور دنیا نے وہ منظر دیکھا، دنیا نے وہ منظر دیکھا۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ جانتا کوئی نہیں، زبان کا بھی دوسرا ہے، علاقہ بھی اس کا دوسرا ہے، خاندان کا بھی کوئی نہیں، شاید زندگی میں یہ پہلی ملاقات ہے اس کی، لیکن مسلمان ہے اور یہاں بھی ایمان کا درخت ہرا بھرا ہے۔ اس گھر کے اندر مہمان گھر میں آیا، بیوی سے کہنے لگا مہمان آیا ہے، بچوں کے لیے کچھ ہے تو اسے بہانہ جسے کہیں کہ سلا دو کسی طریقے سے، ہم بھی بھوکے رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں آپ بھی بھوکی سو جانا، یہ مہمان سیر ہو جائے، یہ مہمان سیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ کیا چیز تھی میرے عزیزو؟ وہ ایمان تھا۔ ہاں، خود بھی بھوکا سو گیا، بیوی بھی بھوکی سو گئی، اور وہ بھائی بھی، بیٹی اولاد بھی بھوکی سو گئی، اور اس مسلمان کا پیٹ بھر گیا، اس مسلمان کا پیٹ بھر گیا۔ اور اب تو دوسروں کے خونوں سے اس کی زندگی بنتی ہے، اور دوسروں کے گھروں کو اجاڑ کر اس کے گھر بنتے ہیں، اور دوسروں کا پیٹ کاٹ کے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اور دوسروں کی بستیاں اجاڑ کر کے اس کی سوسائٹی بنتی ہے، اور دوسروں کے گھروں کو آگ لگا کر اس کا عہدہ اور منصب بچتا ہے، اور دوسروں کو ذبح کر کے اس کی اولادوں کے لیے اور اس کے کتے اور گھوڑوں کے لیے خوراک بنتی ہے۔ یہ کیسے جانور ہیں، کیسے حیوان ہیں؟ تو میرے عزیزو، وہ ایمان کی دولت تھی جس پر یہ پھل لگا کرتا تھا، جس پہ یہ پھل لگا کرتا، محبت اور الفت کا۔ تو ایمان ہر حال میں یکساں نہیں رہتا، اسے تو پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تو کھاد دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تو کیڑے مکوڑے سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ خشک ہو جایا کرتا ہے، خشک ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک تو ایمانیات ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات ہیں، ایک نبی کے لیے بھی یہی ایمانیات ہیں، اور ایک آخری مسلمان کے لیے بھی انہی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ لیکن وہ آنے والا شخص ان ایمانیات کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، وہ پوچھ رہا ایمان صحت مند ہے، بیمار ہے، ایمان طاقتور ہے، کمزور ہے، ایمان بڑھیا ہے، بیمار ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ بتائیں یا رسول اللہ، مل ایمان، کوئی ایسا پیمان بتا دیں کہ میں اپنی ایمان کا نور، اپنی ایمان کی کیفیت معلوم کر سکوں۔ وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ذاق طعم الایمان، پیارے نبی نے فرمایا وجد حلاوت الایمان، وجد حلاوت الایمان، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت بھی ہوا کرتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، پیلیاں شدید ہو، بخار سخت ہو تو میٹھی چیز کڑوی لگا کرتی ہے، بہت ساری چیزیں دسترخوان پہ کسی کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، کیا کہا جاتا ہے؟ بیمار آدمی، کسی چیز کا ذائقہ ہی محسوس نہیں ہو رہا۔
جب سے مسلمان ایمان کے لحاظ سے بیمار ہوا ہے، اسے نہ نماز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، نہ تہجد کا مزہ آتا ہے، نہ تلاوت کا لطف آتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کا اسے مزہ نصیب ہے، ذائقہ ہی کوئی نہیں۔ ورنہ ایمان کا تو اپنی ایک حلاوت ہے نا، وجد حلاوت الایمان۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں اور اللہ پکڑ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی، اسے بتا دو تیری گناہ کی سزا میں نے تجھے دی ہے، کیا تو عبادات کی حلاوت سے محروم نہیں ہو گیا؟ قورمہ کھائے ذائقہ محسوس ہو، بریانی کھائے ذائقہ محسوس ہو، دودھ پیے ذائقہ محسوس ہو، پانی پیے اس کا ذائقہ محسوس ہو، عبادت کرے ذائقہ محسوس نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان صحت مند ہو تو عبادت کا بھی ذائقہ ہے، ایمانی اعمال کا بھی اپنی ایک حلاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کسی سے کہہ دو کہ فلاں مسلمان رات بھر قرآن پڑھتے پڑھتے گزار دی، یقین آنا مشکل۔ ہاں کسی نوجوان سے یہ کہہ دو کہ اس نے رات بھر نافرمانی کرتے کرتے گزار دی، گندگی دیکھتے دیکھتے گزارتی، دوسروں کی بیٹیاں بہنیں دیکھتے دیکھتے گزار دی، اپنا دل دماغ گندا کرتے کرتے گزار دی، فوراً مان لیں گے۔ وہ کہیں گے ہاں اس نے بھی یہ کیا تھا، میں نے بھی ایسے کیا تھا، ہاں اسے مان لیں گے۔ اور کسی سے کہہ دو اس نے رات بھر تلاوت کرتے کرتے گزار دی، یقین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آج کا نادان انسان گناہوں کی لذت سے آشنا ہے، نیکیوں کی حلاوت اور لذت سے آشنا نہیں۔ انہیں نیکیوں میں لذت آتی تھی، رات عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ آج کے انسان نے اپنا مزاج اتنا بگاڑ دیا ہے، قسم خدا کی ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے کہ ہمیں گناہوں میں لذت آتی ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے۔ گندگی دیکھتے دیکھتے بیٹی بھی دیکھ رہی، باپ بھی دیکھ رہا، گھر کے اندر گندگی ہی گندگی ہے۔ ایسے مزاج بگڑے کہ کڑوی چیز میٹھی لگنے لگ گئی۔ گناہ کڑواہٹ ہے، کڑواہٹ۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، بدبو ہے گناہوں میں، اس گناہوں میں بدبو ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب آدمی بدبودار چیز کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کپڑا رکھ لیتا ہے، تیزی سے گزرتا ہے۔ لیکن کوئی شخص بدبودار جگہ پہ رہتا اور کام کرتا ہو، اسے محسوس نہیں ہوتا۔ دوسرا آدمی آئے گا، اس بدبودار، تم کیسے کام کر رہے ہو یہاں پر، اتنی بدبو آ رہی ہے، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس بدبودار جگہ سے ایسا مانوس ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ آج ہم گناہوں کے ماحول میں ایسے مانوس ہو گئے کہ گناہ لگتا ہی نہیں، اس کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی، اس کی بدبو بھر چکے بازار، بھر چکے گھر، بھر چکے تعلیمی ادارے، ان گناہوں کی گندگیوں سے مانوس ہو گیا مسلمان، ان گناہوں سے مانوس۔ ورنہ اس میں کڑواہٹ تھی، بدبو تھی، بدبو۔ وَكَرَّهَ، اللہ کا نبی کہنے لگا اے اللہ ایسا ایمان دے دے مجھے گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، گھن، ایسا ایمان دے دے۔ تو جب ایمان کی سلامتی ہو، ایمان کی صحت ہو، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، میرا ایمان صحت مند ہے یا بیمار ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی علامت بتائیں کہ میں پہچان سکوں کہ بیمار ایمان ہے، صحت مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اذا سرتک حسنتک وسأتک سیئتک فانت مؤمن، اذا سرتک حسنتک وسأتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری نافرمانی تجھے بے چین اور پریشان کر دے، سمجھ لے تیرا ایمان صحت مند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیمانہ۔ جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ بے چین تجھے کر دے، آنکھ غلط اٹھ گئی، بے چین ہو جائے، ہاں زبان سے غلط بول نکل گئے، بے چین آ گئے، کسی کا 1 روپیہ بھی جیب میں آ گیا، بے چین ہو جائے، کسی کا 1 بالی زمین اس کے قبضے میں آ گئی، بے چین ہو جائے، جب تک دے نہ دے چین نہ آ جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو الحمدللہ ایمان کی آنکھیں سلامت ہیں، ایمان صحت مند ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا پیمانہ بتا دیا کہ میرے عزیزو رسمی مسلمان کافی نہیں، رسمی مسلمان کافی نہیں. جب ایمان اتنا بھی نہیں کہ اسے فجر کی نماز پہ کھڑا کر دے، دوسروں کی بیٹیوں سے اس کی آنکھیں جھکا دے اور اس کی زبان کو لقمہ حرام سے بچا لے، موسیقی کی گندگیوں سے اس کے کانوں کو بچا سکے، اس کی زبان کو غیبت سے محفوظ کر سکے، اتنا بھی ایمان نہیں تو یہ قبر میں کہاں سے روشنی دے گا؟ یہ کبھی کہاں معاشر کے میدان میں سرخرو کرے گا؟ یہ موت کے وقت کیسے کلمہ یاد دلائے گا؟ تو یہ ایمان تو بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے میرے عزیزو. آج زندگی کی فرصت ہے، مہلت ہے، اللہ کے لیے اسے تازہ کر لو، اسے بڑھیا کر لو، اسے بڑھیا کر لو. ایک تو اللہ سے مانگا کرو اللہ میرا ایمان بڑھیا کر دے. ہمارا نبی مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی. ایسا بڑھیا ایمان اللہ دے دے. تو بڑھیا ایمان اللہ سے مانگی بھی صحیح، اللہ کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، یہ ایمان کا ماحول ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ادنا درجہ ایمان بچانے کا یہ ہے، ادنا درجہ کہ اس کی 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوں. یہ ادنا درجہ ہے. یہ تو ایمان کی ایک نشانی ہے کہ کم از کم اس کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد کے ماحول میں ہوں. اور ایمان کو غذا اور دینی ہے. اذان ہوتی اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھیں، روز تھوڑی سی تلاوت ہو جائے، ایمان کے محافل میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ جوڑیں. اللہ کی ذات سے امید ہے اس ایمان میں پھر تازگی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.